چونکہ آٹونومس باڈی ہے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ، اور وہاں پہ ان کے جو ہے وہ اپنے فیصلے ہیں، اپنی ساری چیزیں ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی اس کے اندر منسٹری کا بہت زیادہ رول ہے. نوٹیفائی ہمارے پاس سے ہوتا ہے، اس کے لاء میں ہے. تو چونکہ وہ کبھی کچھ عادتیں خراب ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر اب عادت آہستہ آہستہ صحیح ہونے میں ٹائم لگتا ہے، تو ہم کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. نہیں اس کے اوپر نہیں جاتے، سارے میرے ادارے ہیں، سب کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، ساری اونرشپ ہماری ہے. میں کسی کو بلیم نہیں دیتا، لیکن یہ ہے کہ چیزوں کو بہت بہتر ہونا ہے پاکستان میں. آپ کو ایکسپلین کر دوں میں اس پہ انشاءاللہ کسی ٹائم پہ آپ لوگ موقع دیں گے تو میں ایک پوری پریس کانفرنس کر کے اس کو ایکسپلین کروں گا، تاکہ لوگوں کو، تمام عام پاکستانی کو ڈیٹیل میں ساری بات کر. ابھی اس وقت موٹی بات یہ ہے کہ 1157 ارب روپے پورا پاکستان اس وقت خرچ کر رہا ہے ہیلتھ میں، سارے صوبے کے اور وفاق کا بجٹ ملا کر 1157 ارب روپے کے بعد بھی ہم اب جانتے ہیں کہ ہم سرکاری طور پر لوگوں کو مطمئن ہیلتھ فیسلٹیز پہ نہیں کر پا رہے. آن دی کانٹری اگر ہماری کیلکولیشن ہے کہ اگر ہم کوئی 300 ارب روپے خرچ ہوں گے پورے پاکستان کو یونیورسل ہیلتھ کوریج دینے میں. یونیورسل جب میں کہتا ہوں، امیر غریب چھوٹا بڑا سارے 24 کروڑ لوگوں کو جب آپ جو ہے وہ ان پیشنٹ جو داخل ہوتے ہیں لوگ، اچھا ان کو اگر ہم دیں تو تقریباً 300 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو اپنے، اگر فرض کریں کہ آج ہمارے پاس 1000 سرکاری ادارے پورے پاکستان ملا کے، تو آپ جو 4000 اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ایڈ کر کے ان کی خدمت میں لگا سکتے ہیں، اور پھر ہماری سپرویژن صرف ان کے اوپر ہوگی، اور وہ سب کو یہ والا کام ہو رہا ہوگا. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں اس ساری دنیا میں جو اس کا نظام ہے پورا، وہ انہی لائنز کے اوپر ہے. اور آہستہ آہستہ پھر ہم اپنی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہسپتالوں پہ اور چیزوں کو رن کرنے کے لیے کم کریں، اور یہاں پر جو لوگوں کو یہ پروپوزل جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس جو ہے وہ آلریڈی سبمٹ ہوا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ پلاننگ کمیشن کے وزیر صاحب کی نگرانی میں ایک ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے. اس کمیٹی کی بھی جو ہے وہ میٹنگ ہو چکی ہیں، اس کے ریکمنڈیشنز اب پی ایم ہاؤس کو چلی گئی ہیں. تو اب اگلی میٹنگ جو ہے پی ایم صاحب اس میں سب، میں تو یہ پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ پچھلی بات ہے کہ وفاق کے بنے نہیں. پروپوزل تو پورے پاکستان کی ایک کانسیپٹ ہے کہ اگلا پاکستان کا ہیلتھ فیوچر کیا ہے. یہ میں پاکستان کے ہیلتھ فیوچر کی بات کر رہا ہوں کہ اگر لوگوں کو 95% 99% اگر آپ کو مطمئن کرنا ہے ریاست کی طرف سے، تو آپ کو اس رستے پہ جانا پڑے گا. اور وہ جو آپ بات فرما رہے ہیں جو اسلام آباد والی، اور تو آپ کو صرف یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ صوبے جو ہیں سندھ کے علاوہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان، انہوں نے ان کا اپنا صوبائی ہیلتھ صحت سہولت کارڈ ہے. اور وفاق کے ذمہ میں جو ہے وہ اسلام آباد، جی بی اور اے جے کے اور تھرپاکر سندھ کا ایک ڈسٹرکٹ، کیونکہ سندھ میں صحت سہولت کارڈ پروونشل گورنمنٹ کا نہیں ہے. تو ہم نے یہ پروپوزل یہ بھی دی ہوئی کہ آدھے سندھ کو ہم وفاق کم سے کم 24 ارب روپے اگر ہم مجھے دیتی ہے تو ہم آدھے سندھ کا جو ہے وہ کو ہم یہ یونیورسل ہیلتھ کوریج دے سکتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب واز کائنڈ انف، انہوں نے بہت مہربانی کی، انہوں نے کنسیڈ کیا میری اس والی بات کو. انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہم مجھے یہ ڈیسیجن کرنا بھی ہے. اب اس حوالے سے ڈیفینیٹلی جو ہے ویسے اقبال صاحب کی کمیٹی اور فائنانس والے اس میں موجود ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کا کوئی وے فارورڈ ہم نے جو ہے نکالا. وفاق کیوں لے گا؟ وفاق بھی پلاننگ کمیشن کا بھی یہی اعتراض ہے، فائنانس کا بھی یہی اعتراض ہے کہ ہم تو این ایف سی اوارڈ میں ڈویزبل پول میں دے دیتے ہیں پیسے، تو اب تو یہ صوبائی کے، تو ہم نے کہا ہے کہ بھائی کچھ ہم پر مہربانی کریں ایز این اسپیشل کیس، شاید جو ہے وہ پھر صوبہ بھی پھر یہ والا کام آگے کرے. وہ صوبوں کی الگ اپنی وہ ہے، صوبہ سندھ کی الگ، انہوں نے اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کو کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا اچھا کر لیا کہ ہمیں یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، ہمارے سرکاری اسپتال جو ہے کام کر رہے ہیں، بٹ ریئلٹیز گراؤنڈ پہ اس سے تھوڑی سی جو ہے مختلف ہے. تھینک یو شکریہ.